عدالتی اصلاحات بارے 26ویں آئینی ترمیم کا کھیل آخری مرحلے میں داخل ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان کی مداخلت پر تحریک انصاف کو بھی ترمیم کے حوالے سے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے بعد وفاقی کابینہ کا وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا جس میں کہ مجوزہ ترمیمی مسودے کی منظوری دی جانی تھی۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحادی جماعتوں نے جے یو آئی کے مشورے پر وفاقی کابینہ کا اجلاس 24 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا ہے تاکہ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو بھی ترمیم کے عمل میں شامل کر سکیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کو جے یو آئی کی پیش کردہ ترمیمی مسودے کی بعض شقوں پر تحفظات ہیں جن پر تینوں جماعتوں کے وفود کے مابین مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق کوشش کی جا رہی ہے کہ تینوں جماعتیں 18 اکتوبر تک مشترکہ آئینی ترمیم کا ایک متفقہ مسودہ تیار کر لیں تاکہ اسے جلد از جلد منظور کروایا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو آئینی ترمیم کے لیے نون لیگی قیادت کو ساتھ ملانے کے لیے کوشاں ہیں، تاہم نون لیگ نے آئینی ترمیم کی بعض شقوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی میزبانی میں پیپلز پارٹی اور جمیعت العلماء اسلام کے سربراہان کا اجلاس کل رات گئے تک جاری رہا۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترمیم پر تینوں جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے تو ہو گیا، تاہم 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے ملزمان کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو فوجی عدالتوں کے قیام پر تحفظات ہیں، تاہم نون لیگ اس معاملے پر فوجی موقف کی حامی ہے۔ اجلاس میں مشترکہ مسودے پر اتفاق رائے کی کوشش جاری رکھنے کی حمایت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اعتراض والی شقوں پر نون لیگ کی قیادت آپس میں پھر سے مشاورت کرے گی۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی آئینی ترمیم کی بیشتر شقوں پر متفق ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت سے آئینی ترمیم پر مشاورت کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت کو اعتماد میں لیں گے، جس کے بعد آئینی ترمیم بارے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی مجوزہ آئینی ترمیم کو تحریک انصاف کے کئی اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی حمایت سے مطلوبہ 2/3 اکثریت کے لیے نمبر پورے ہو چکے ہیں۔ 2/3 اکثریت کے لیے قومی اسمبلی میں 224 جبکہ سینٹ میں 64 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ ایک نئی آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ کے اندر ہی آئینی بینچ تشکیل دیا جائے، تاہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آئینی عدالت بنانے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ مولانا نے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں توسیع کی بھی مخالفت کی تھی۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیں گے۔ گزشتہ ترمیمی مسودے میں سب سے متنازع شق آئین کے آرٹیکل 8 کا خاتمہ تھا، جو قرار دیتا ہے کہ وہ تمام قوانین جو بنیادی حقوق سے متصادم ہوں کالعدم قرار دیے جائیں گے۔ جمیعت العلماء اسلام فے نے جب اس کی مخالفت کی تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کی مخالفت کر دی۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق اب اتفاق رائے آئینی عدالت پر ہو یا آئینی بینچ پر، مگر یہ طے ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے بنیادی سٹرکچر میں تبدیلی باہر صورت ہونا ہی ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اب چیف جسٹس کا انتخاب ایک پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز کے پینل میں سے کرے گی۔ اس کے علاوہ حکومتی جماعتیں طے کر چکی ہیں کہ چیف جسٹس کے علاوہ ججز کی تقرری بارے پارلیمان کا کردار علامتی نہیں بلکہ مؤثر ہوگا۔ اس کے لیے آئین کے آرٹیکل 175 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے مسودے میں تجویز کیا گیا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام وفاق کے علاوہ 4 صوبوں میں بھی کیا جائے، جبکہ جمیعت العلماء اسلام فے کے مجوزہ مسودے میں کہا گیا ہے کہ 5 ججز پر مشتمل آئینی بینچ تشکیل دیا جائے۔ نتیجہ جو بھی ہو، یہ بات طے ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود اختیارات کم ہونے جا رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ تحریک انصاف اس عمل کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے آئینی ترمیم کے مشاورتی عمل کا حصہ بن چکی ہے اور خود چیف شاہ کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت بھی کر رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق آئینی ترمیم تو جلد یا بدیر منظور ہو جائے گی، مگر اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا اس پر عدلیہ کی جانب سے کوئی رد عمل آئے گا؟ مبصرین کے مطابق عدلیہ کے اندر اختلاف رائے اس سارے معاملے میں حکومت کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں کی جانے والی آئینی ترمیم میں کسی قسم کی رکاوٹ آنے کا کوئی اندیشہ موجود نہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔